السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناول کارپ ٹائم بائی رابعہ خان کی یہ قسط نمبر 25 اور یہ آخری قسط ہے۔ رات گہری ہو گئی تھی، اس کی مہندی سوکھ گئی تھی، سب اپنے اپنے گھروں کو پلٹ گئے تھے۔ ہر جانب سکینیت سی تحلیل تھی، وہ بھی تھک ہار کر کمرے میں چلی آئی تھی۔ اسی پہر اس کا فون بجنے لگا تھا۔ اس نے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر ڈالا اور سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھائی۔ دوسری جانب اپنے کمرے میں بیڈ پر دراز یاسر اوپر موجود ترچھی چھت کے شیشے سے خوبصورت رات تک رہا تھا۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ یہ کون سا وقت ہے شرفا کو فون کرنے کا؟ اور ایک دلہن کو فون کرنا تو بہت ہی نازیبا سی بات ہے، خاص کر اس کے ہونے والے شوہر کا۔ اس کی آواز میں شرارت سی تھی، لبوں پر مسکراہٹ بھی دبا رکھی تھی۔ سیلینا، یاسر کی مدھم سی آواز ابھری تو وہ سنجیدہ ہوئی، دل بھی اختیار ہی پریشان ہوا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے؟ تم مجھے پہلے کیوں نہیں ملی؟ وہ یکدم چپ سی ہو گئی تھی، پھر اپنے پیروں کو اوپر چڑھا لیا، چہرے پر مسکراہٹ پھر سے امڑ آئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر سنہرا سا لیمپ روشن تھا، کمرے میں خوابناک سا اندھیرا پھیلا تھا۔ کیوں گارڈ جی، ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کو ہماری قدر آ گئی؟ نرمی سے پوچھا۔ سیلینا، تم دوسری دفعہ میرا نام لے رہے ہو، اب بتاؤ کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ تم نے ماما سے یہ کیوں کہا تھا کہ میں انہیں جلد ہی قبول کر لوں گا؟ میں نے تو صرف تمہیں یہ بتایا تھا کہ میں انہیں معاف کر چکا ہوں۔ سیلینا نے دوسری جانب گہرا سانس لیا تھا۔ پتہ ہے یاسر، تم بہت مضبوط ہو، ایسے کسی کے سامنے نہیں چٹکتے۔ تم محافظ ہو، حفاظت کرنے والے ویسے بھی بہت طاقتور ہوتے ہیں، انہیں کوئی چیز خوف زدہ نہیں کرتی، وہ ہر شے جھیلنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ لیکن جانتے ہو، ہر انسان پر ایک کمزور پہر ضرور وارد ہوتا ہے۔ تم ہر وقت مضبوط نہیں رہ سکتے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ہر وقت مضبوط رہ سکتے ہو تو تم ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو۔ جب تم نے مجھے چھت پر بتایا کہ تم انہیں معاف کر چکے ہو، تب مجھے اندازہ تھا کہ تم انہیں جلد ہی قبول بھی کر لو گے، کیونکہ تم تھک گئے تھے۔ اتنی طویل رنجش پال کر تم تھکنے لگے تھے۔ تم قبول نہیں کر رہے تھے، حالانکہ تمہیں بہت پہلے یہ کر لینا چاہیے تھا۔ میں نے بس تمہارے لیے آدھا کام کیا ہے، باقی کا کام اب بھی تمہیں ہی کرنا ہے۔ وہ سکون سے بول کر خاموش ہوئی تو ہر جانب خاموشی چھا گئی۔ میں نے باقی کا کام کر لیا ہے سیلینا۔ اور وہ اپنے ناخنوں کو دیکھ رہی تھی، یک لختی سیدھی ہوئی، آنکھیں حیرت سے چند پل پھیلی رہیں۔ کیا؟ میں انہیں قبول کر چکا ہوں۔ وہ باہر دادا کے ساتھ کل کی تیاریوں کو ڈسکس کر رہی ہیں، اور وہ مجھے اتنی خوش لگ رہی ہیں کہ مجھے اپنے پچھلے ہر رویے پر شدید افسوس ہو رہا ہے۔ میں نے اتنے سال ایسے ہی ضائع کر دیے۔ اگر تم اب بھی یہ آدھا کام نہیں کرتی تو میں ایسی نعمت سے محروم رہ جاتا۔ تم مجھے اتنی دیر سے کیوں ملی ہو؟ اس نے یاسر کا ایسا لہجہ پہلی بار سنا تھا۔ وہ اسے کبھی اتنا کمزور اور بے بس نہیں محسوس ہوا تھا۔ وہ تو ہمیشہ اٹل لہجوں میں بات کرنے کا عادی تھا۔ وہ کچھ بول نہیں سکی، اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ دادا اور آنٹی کو خوش دیکھ کر کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا۔ میرے پاس اس فیلنگ کو بتانے کے لیے الفاظ نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے سالوں کی تشنگی چند لمحات میں ہی ختم ہو گئی ہے۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا، اس دفعہ وہ پورے دل سے مسکرائی تھی۔ یہ کوئی احسان نہیں کیا ہے میں نے تم پر، تم نے بھی تو مجھے میرے بابا لوٹائے ہیں، وہ جن سے ملنے کی امید مجھے کبھی نہیں تھی۔ مجھے مراد تایا بالکل نہیں پسند، لیکن وہ ہمیشہ سورہ رحمان کی ایک آیت کو کوٹ کیا کرتے تھے کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہے، اور میں سوچتی تھی کہ اس سے زیادہ مکمل بات اور کیا ہو سکتی ہے بھلا۔ وہ ایک ہتھیلی سامنے پھیلائے اپنی سوکھی مہندی دیکھ رہی تھی۔ مہندی سوکھنے کے باعث جگہ جگہ سے اترنے لگی تھی، رنگ گہرا سرخ آیا تھا۔ کچھ انسان آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں یاسر، تم میرے لیے ان انسانوں میں سے ہو۔ میرے جیسے راہب، میرے خاندان والوں جیسے بچھو نہیں ہو۔ ایک پچھلی بات کے حوالے پر یاسر ہلکا سا ہنس دیا تھا، وہ خود بھی ہنس رہی تھی۔ جانتے ہو، اس بار تمہارے نام کی مہندی لگوائی ہے، پورے ہوش و حواس کے ساتھ۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بے وقوفیاں اگر عقل مندی کے ساتھ کی جائیں تو اتنی خوبصورت ہو جاتی ہیں، وہ کہہ کر مسکرائی۔ بے وقوفیاں عقل مندی کے ساتھ صرف آپ ہی کر سکتی ہیں محترمہ۔ اور وہ ہنسی تھی، پھر کچھ یاد آیا تو سیدھی ہو بیٹھی۔ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ ہاں۔ پھر اتنے دن مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے تھے تم؟ اب کے لہجے میں شکوہ سا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ میں تم سے ملنے کیوں نہیں آیا۔ تم اتنی اچھی باتیں کرو کہ میں تم سے لڑوں گی کیسے؟ وہ یکدم ہی بولی تھی۔ وہ دوسری جانب ہنس دیا۔ تمہیں لڑنا کیوں ہے؟
میں لڑوں گی نہیں تو تم سے ناراض نہیں ہو سکتی، ناراض نہیں ہوں گی تو تم مجھے مناؤ گے کیسے؟ تم مناؤ گے نہیں تو میری ایک دیرینہ خواہش دیرینہ ہی رہ جائے گی۔ گاڈ، تم ایکٹریس کیوں ہو آخر؟ اس امیجینیشن کے ساتھ تمہیں رائٹر ہونا چاہیے تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر کھڑکی تک چلا آیا، لہجے میں شرارت تھی۔ وہ یقیناً اس کے چڑھنے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مجھے رائٹر ذرا سے بھی نہیں پسند۔ کیوں؟ تم نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی، رائٹرز تو بہت باعزت اور معاشرے کا اہم جزو ہوتے ہیں۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے ایسے بے ضرر لوگوں سے؟ لہجے میں اب بھی شرارت تھی۔ وہ جانتا تھا سیلینا اب اسے کیا جواب دینے والی تھی۔ بنو مت زیادہ، تم جانتے ہو لکھاری اصل میں کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ تم بھی اسی ایجنسی میں کام کرتے ہو جس میں میں کام کرتی ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رائٹرز ویسے ہرگز نہیں ہوتے جیسے پیش کیے جاتے ہیں، باعزت، باضرر۔ ہاں، اس نے سر جھٹکا تھا۔ خود پسند، گھٹیا، مفاد پسند اور انتہائی آرٹیفیشل لوگ ہوتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ لکھ سکتے ہیں تو دنیا فتح کر سکتے ہیں۔ ذرا سی تنقید برداشت نہیں کی جاتی ان سے۔ کوئی کچھ کہہ دے تو ان پر بڑے بڑے مضامین لکھ کر مذمت کرتے ہیں، جیسے دنیا میں اس ایک مذمت کی ہی تو کمی رہ گئی تھی۔ بکواس۔ لکھاریوں کے لیے اس کے دل میں بہت سا غبار تھا جو اب نکل چکا تھا۔ وہ ایک ساتھ کہہ کر ہی سانس لے پائی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ رائٹرز نے تمہارا اتنا دل دکھایا ہے۔ میں سوچنا بھی نہیں چاہتی اس خوشی کے موقع پر ان کے بارے میں۔ اس نے سر جھٹکا تھا۔ یاسر نے بھی گہرا سانس لیا تھا، پھر گھڑی کی جانب نگاہ پھیری۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اب میں فون رکھ رہی ہوں، مجھے سونا چاہیے۔ اگر نیند پوری نہیں ہوئی تو اسکن بالکل بھی فریش نہیں لگے گی، اور اگر اسکن فریش نہیں ہوئی تو میں خوبصورت کیسے لگوں گی؟ اس کے کہنے پر یاسر نے سر ہلایا تھا۔ دنیا میں اور بھی مسائل ہیں خوبصورت لگنے کے علاوہ۔ تم تو کہو گے تم ہمیشہ اچھے جو لگتے ہو، ویسے میں ان لوگوں سے بہت جیلس ہوتی ہوں جو ہر وقت بغیر کسی محنت کے اچھے لگتے ہیں۔ تم مان رہی ہو کہ میں تمہیں ہر وقت اچھا لگتا ہوں؟ یہ میں بہت پہلے مان چکی تھی۔ اب میں فون رکھ رہی ہوں، تم بھی سو جاؤ۔ اپنے نکاح والے دن تم دیر سے اٹھے تو کتنا برا لگے گا۔ اسی کے ساتھ ہی اس نے اگلی بات سنے بغیر ہی فون رکھ دیا تھا۔ جو ہی فون بند کیا تو ساتھ ہی گہرا سانس بھی لیا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سچ شکر کہ یاسر نے اس کی چوری نہیں پکڑی تھی۔ اس نے موبائل سامنے ڈال کر بے ساختہ ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ کل اس کا نکاح تھا۔ اوہ گاڈ، کل اس کا نکاح تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے گلابی ہوتے رخسار چھپائے تھے۔ یاسر نے مسکرا کر فون ایک جانب ڈالا اور پھر سے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ اگلے ہی پل دادا نے اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولا تھا۔ وہ یکدم چونک کر اس جانب دیکھنے لگا۔ تم یہاں لیٹے ہوئے ہو اور باہر بس ہم دونوں ہی کام کر رہے ہیں۔ اب کیا جس کا نکاح ہے اس سے بھی کام کروائیں گے؟ بالکل کروائیں گے۔ شرافت سے باہر آ جاؤ۔ یہ جالی دار پردہ درمیان میں لگانا ہے۔ ملازمین میں سے کسی کا بھی ہاتھ اوپر اتنا نہیں جا رہا۔ اسے چاروں نجار اٹھنا ہی پڑا۔ اگلے کئی لمحات میں وہ جب سٹول پر چڑھا رسیاں باندھ رہا تھا تو اسے حیرت ہو رہی تھی۔ اب یہ پردہ درمیان میں کیوں لگا رہے ہیں؟ بے وقوف، ایک جانب تم اور دوسری جانب سیلینا بیٹھے گی۔ وہ سٹول سے گرتے گرتے بچا۔ کیا؟ تو اور کیا، اب کام پر فوکس کرو۔ پیچھے بیٹھی سلطانہ ہنستی تھی۔ تھوڑی تو عزت کر لیں، کل نکاح ہے میرا۔ دادا اس کے شکوے پر ہنسے تھے۔ اس لیے تو ہمارے پاس ہر ریزن ہے آج تمہاری بے عزتی کرنے کا۔ سلطانہ کا کہکا پیچھے سے ایک بار پھر ابھرا تھا۔ وہ ان کے ایسے ہنسنے پر جھینپ سا گیا تھا۔ میں بہت ایکسائٹڈ ہوں کل کے لیے۔ میں تو اپنی شادی کے لیے بھی اتنا پرجوش نہیں تھا۔ سٹول پر چڑھ کر جالی دار پردہ باندھتا وہ ہنسا تھا۔ سردار کا بس نہیں چلتا تھا، صبح کا نکاح ابھی کروا لیتے۔ اگلی صبح آ گئی، اتنی روشن کہ آنکھیں چندھیا جانے کا خدشہ لگتا تھا۔ سفید محل آج سے پہلے کبھی اتنا سفید اور روشن نہیں لگا تھا۔ سردار بھاگے بھاگے ملازمین کو ہدایات دے رہے تھے۔ سلطانہ بھی سفید خوبصورت لباس میں ملبوس فون پر کسی سے محو گفتگو تھی۔ سردار نے آج سفید کرتے پر سیاہ واسکٹ پہن رکھی تھی۔ آنکھوں پر سنہری فریم کی اینک بھی لگا رکھی تھی۔ یاسر نے بھی سفید کرتا پہنا تھا، اس کے ساتھ اس نے کندھے پر سیاہ شال لے رکھی تھی۔ کچھ ہی پل میں چند اور گاڑیاں گھر کے سامنے آ رکیں۔ سردار، یاسر اور سلطانہ انہیں ریسیو کرنے باہر تک آئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ساحر بھی چل آیا تھا، سفید کرتے میں ملبوس، وجیح اور اونچا سا۔ گھر میں جالی دار پردے کے اس پار مرد براجمان تھے، دوسری جانب خواتین بیٹھی تھیں۔ کچھ ہی پل بعد سیلینا کو لایا گیا۔ وہ سائرہ کے ساتھ آئی تھی۔ اس کے سفید کامدار دوپٹے پر سرخ ستاروں والا جالی دار دوپٹہ آگے تک کر کے ڈالا گیا تھا۔ وہ پردے کے اس پار بالکل یاسر کے عین سامنے بٹھائی گئی تھی۔ یاسر کے دائیں جانب ارمان اور بائیں جانب سردار بیٹھے تھے۔ نکاح خواہ اب نکاح نامے کی چند اہم سطور پڑھ رہا تھا۔ وہ ایجنسی میں اسے پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا، سیاہ لباس میں ملبوس، لاپرواہ اور خوبصورت۔
اب وہ اسے سڑک پر اپنا مفلر دے رہا تھا، وہ اس سے کسی بات پر بحث کر رہی تھی۔ اب وہ اسے اسٹیج سے واپس لا رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ اب وہ اس کے ساتھ زینوں پر چڑھ رہا تھا، وہ اسے بے ہوشی کی حالت میں لیے ہاسپٹل بھاگ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے ناخوشی سے برگر اور کوک لیے اس کے اپارٹمنٹ تک جا رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ریمپ پر چڑھ رہا تھا۔ وہ حنیفہ کے ساتھ اس کے لیے تلخی سے بحث کر رہا تھا۔ اب وہ اس کے لیے واجد کو درمیان میں روک رہا تھا۔ نکاح خواہ اب تک سطور پڑھ رہا تھا۔ وہ جالی دار پردے کے پار بیٹھی سلینا کو دیکھ رہا تھا۔ سنہری سی افشاں تھی جو ان دونوں پر گرنے لگی تھی۔ وہ بھاگ کر اس سے آ لگی تھی۔ اب وہ اس کا خون آلود ہاتھ دبائے ہوئے تھی۔ وہ اس کے سامنے ہتھیلیاں پھیلائے اس سے اپنی مہندی دکھا رہی تھی۔ وہ اس کے جھمکے کو اس کے بالوں سے علیحدہ کر رہا تھا۔ اب وہ زینوں پر اس سے ایک زینے اوپر کھڑا اسے کچھ سمجھا رہا تھا۔ اب وہ اسے تاریک گلیوں میں حملہ آور سے بچا رہا تھا۔ اب وہ اسے بارش تلے سینے پر بند مٹھیوں سے مار رہی تھی۔ اب وہ اس سے لگی رو رہی تھی۔ اس نے نکاح خواہ کے سوال پر آہستگی سے قبول ہے کہا تھا۔ اب وہ اس کے پیچھے کھڑی اسے ایسی خوفناک جگہوں پر بیٹھنے سے منع کر رہی تھی۔ قبول ہے۔ اب وہ اس کے زخم پر پٹی باندھ رہی تھی اور وہ رو رہی تھی جیسے زخم یاسر کو نہیں بلکہ اس سے لگا ہو۔ اس نے ایک بھی نگاہ اس سے ہٹائے بغیر اسی روانی سے قبول ہے کہا تھا۔ اس سے اب کاغذات پر دستخط کروائے جا رہے تھے۔ وہ پرسکون چہرے کے ساتھ دستخط کرتا جا رہا تھا۔ اگلے ہی پل نکاح خواہ سلینا کی جانب اٹھ کر گیا۔ اس نے جالی دار سرخ دوپٹے کے پار سے یاسر کو دیکھا تھا۔ وہ چند پل دیکھتی رہی۔ نکاح خواہ اب پھر سے سطور پڑھ رہا تھا۔ وہ آگے جھکی ایک رخسار تلے ہاتھ رکھ کر اس کی رائٹ پروفائل بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ اس کی آنکھوں کی تعریف بھری ایجنسی میں کر رہی تھی۔ اب وہ اسے گولیاں لگنے پر رو رہی تھی۔ اب وہ اس کے پیچھے ہیلز کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ اب وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ وہ بارش تلے اس کے لیے بری طرح بھیگ رہا تھا۔ وہ قدیم محل کے اندر اس کے لیے داخل ہو رہا تھا۔ اب وہ اس کے خون آلود وجود کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھا، باوجود اس کے کہ وہ اس کے ہاتھوں استعمال ہوا تھا۔ قبول ہے، اس نے خود کو کہتے سنا۔ اس کی آواز مدھم تھی، آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھی تھی۔ وہ سرخ حویلی میں ننگے پیر بھاگ رہی تھی، پھر وہ اس سے آ لگی تھی۔ اب وہ اسے خود سے الگ کر رہا تھا۔ وہ دونوں چھت کی تاریکی میں بیٹھ کر کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ وہ اسے ایجنسی میں نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ دادا اور اس کی نوک جھونک پر مسکرا رہی تھی۔ وہ اس سے اب کسی کے سامنے اپنی منگیتر کہہ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے لائن شوق سے لڑ رہا تھا۔ یادوں کا ایک بے ترتیب سہریلا تھا جو ایک ساتھ ہی اس پر وارد ہوا تھا۔ اس کی آواز بھیگنے لگی تھی۔ قبول ہے۔ اس کی آواز کا بھیگا سا تاثر یاسر تک پہنچ گیا تھا۔ وہ اس کی کلائی تھامے اسے رونے سے منع کر رہا تھا۔ وہ زخم تھا اور اسے آنسو بہانے سے روک رہا تھا۔ قبول ہے۔ وہ اس کی رخسار پر جھولتی لٹ پیچھے کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ لٹ اسے پریشان کر رہی تھی، حالانکہ سچ یہ تھا کہ اپنی لٹ میں الجھی اس کی آنکھیں سلینا نے دیکھ لی تھیں۔ اس لٹ کو سلجھاتے وہ سلینا میں کہیں الجھ گیا تھا۔ ایجاب و قبول کی مدھم آوازیں ابھریں، پھر مبارک سلامت کی صدائیں ابھریں۔ کاغذات پر دستخط کیے گئے تھے، درمیان سے پردہ اٹھا لیا گیا۔ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے اوپر سے سرخ دوپٹہ اتار لیا گیا تھا۔ اس کا دوپٹہ کھلے بالوں پر نفاست سے ٹکا تھا۔ ایک جانب سے سفید جھومر بھی جھانک رہا تھا، کانوں میں بھاری بالیاں، اس کی چوڑیاں، اس کی مہندی، اس کا ہلکا پھلکا سا بناؤ سنگھار۔ وہ اپنی نظریں نہیں ہٹا پایا۔ سب اب اسے جھک کر مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ مسکرا کر مبارکباد قبول کر رہی تھی۔ پھر اس نے یاسر کی جانب دیکھا۔ سرمئی آنکھیں، اس کی پسندیدہ آنکھیں۔ ان آنکھوں میں اپنے لیے ستائش دیکھنے پر اس کے رخسار گلابی ہوئے تھے۔ اس نے نظریں پھیر لیں۔ اگلے کئی لمحات میں ان دونوں کو لاؤنج کے درمیانی صوفوں پر لا کر بٹھایا گیا تھا۔ وہ دونوں شانہ بشانہ آ بیٹھے تھے۔ سائرہ اپنے بھاری کامدار لباس کو بمشکل سنبھالتی کچن سے میسم کے ساتھ مٹھائیاں لا رہی تھی۔ ارمان یکدم ہی اس کے سامنے آیا تھا۔ کچھ بوجھ میں اٹھا لوں؟ اس نے سر ہلا کر مٹھائی کی تھالی اسے تھما دی تھی، پھر دوسری پلیٹ لیے باہر کی جانب بڑھی۔ کہتے ہیں جو دولہے اور دلہن کی جگہ پر بیٹھتے ہیں ان کی شادی بھی بہت جلد ہو جاتی ہے۔ واقعی؟ تھینک یو بتا دیا آپ نے، اب میں وہاں ہرگز بھی نہیں بیٹھوں گی۔ اس نے کہا تو وہ رکا۔ چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے تھے کہ سائرہ بے ساختہ ہنستی تھی۔ آپ کو مجھ سے شادی کرنے کی جلدی نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اتنی سنگ دل کیوں ہیں آپ؟ آپ نہیں جانتے ہر خوبصورت لڑکی سنگ دل ہوتی ہے؟
اتنا کہا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ پیچھے حیرت زدہ کھڑا رہ گیا تھا۔ اب گھر والے باری باری ان دونوں کو مٹھائیاں کھلا رہے تھے۔ ارمان کے ہاتھ میں ایک عدد کیمرہ تھا جس سے وہ آڑی ترچھی تصویریں لے رہا تھا۔ دادا کی یاسر کے ساتھ ہنستی ہوئی تصویر، یاسر کی دادا کو گھورتی ہوئی تصویر، سیلینا کے ساتھ دادا کی شرارت سے بھرپور تصویر، سائرہ اور سیلینا کی سرگوشی کی تصویر، سلطانہ اور یاسر کی فارمل سی تصویر، حنیفہ اور سلمان کی یاسر کو چھیڑتی ہوئی تصویر، سیلینا کی رخساروں پر ہاتھ رکھنے والی تصویر، اس کی اور سائرہ کی تصویر، اس کی اور یاسر کی تصویر، شگفتہ اور سیلینا کے گلے ملتے ہوئے تصویر، حنیفہ اور سیلینا کی پیاری سی تصویر، سلمان اور سیلینا کی پارٹنر ان کرائم والی تصویر، ساحر اور ان دونوں کی تصویر، میثم کے ساتھ یاسر اور سیلینا کی تصویر، آخر میں یاسر اور سیلینا کی ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہوئے تصویر۔ بہت ساری خوبصورت یادیں تھیں جو جمع ہوتی جا رہی تھیں۔ تقریب ذرا سمٹی تو لاؤنج میں وہ چاروں رہ گئے۔ ولیمے میں کس کس کو دعوت دی ہے؟ سیلینا نے پوچھا۔ ساری ایجنسی کے گارڈز کو، اس کے بجائے ارمان نے جواب دیا تھا اور وہ بھی اختیار ہنستی تھی۔ سائرہ اور ارمان اب کسی تصویر پر بحث کر رہے تھے۔ سائرہ کا کہنا تھا کہ اس تصویر میں وہ اچھی نہیں لگ رہی، لہٰذا اسے ڈیلیٹ کر دیا جائے، لیکن ارمان کا ماننا تھا کہ وہ اسے سب سے اچھی اسی تصویر میں لگ رہی ہے۔ وہ دونوں بحث کرتے اٹھ کر گئے تو سیلینا اور یاسر لاؤنج میں تنہا رہ گئے۔ وہ دونوں بالکل چپ بیٹھے تھے، ایسے جیسے کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی۔ خاموشی بہت آکورڈ ہوتی جا رہی تھی، ان دونوں کو ہی کچھ بولنا چاہیے تھا، اور جو ہی وہ دونوں فیصلہ کر کے ایک دوسرے کی جانب ایک ساتھ مڑے تو لمحے بھر کو ٹھہر سے گئے، پھر یکدم ہی دونوں ہنس دیے۔ وہ میں اور ایک بار پھر ایک ساتھ بولنے پر وہ چپ ہوئے اور ہنس دیے۔ سیلینا نے رخساروں پر ہاتھ رکھ لیے، اسے بہت ہنسی آ رہی تھی، شرم بھی آ رہی تھی، گدگدی بھی ہو رہی تھی۔ یہ تم اپنے رخساروں پر ہاتھ کیوں رکھ لیتی ہو؟ یاسر نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ گلابی چہرے کے ساتھ بتانے لگی، ماں بتاتی ہیں کہ میں بچپن سے ہی ایسی ہوں، جب بھی آکورڈ ہوتی ہوں تو اپنے رخساروں کو دونوں ہاتھوں سے چھپا لیتی ہوں۔ اچھا، تو تم ابھی آکورڈ ہو رہی ہو؟ محظوظ ہو کر پوچھا۔ اس نے اس کی جانب دیکھا، پھر اس کی مسکراتی آنکھوں پر بے ساختہ ہی مہندی والے ہاتھ رکھے۔ وہ ہنس رہی تھی، یاسر مسکرا رہا تھا۔ تم اب مجھے ایسے نہیں دیکھو گے؟ کیسے دیکھ رہا ہوں بھلا میں؟ اس نے اس کے ہاتھ آنکھوں سے نہیں ہٹائے۔ اف یاسر، بدتمیزی مت کرو۔ یار نکاح سے پہلے بھی دیکھنے نہیں دے رہی تھی، اب نکاح کے بعد بھی دیکھنے نہیں دے رہی ہو، اور بدتمیزی میں کر رہا ہوں۔ وہ جیسے حیران ہوا تھا۔ تم مجھے ابھی مت دیکھو، مجھے تمہارے ایسے دیکھنے پر گدگدی ہو رہی ہے۔ وہ ساتھ ہنس بھی رہی تھی۔ اچھا اب نہیں دیکھ رہا، ہاتھ تو ہٹاؤ۔ اس نے آہستہ سے اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا دیے تھے۔ اس کی سرمئی آنکھیں سامنے آئیں، اس کی ہنسی سمٹ گئی۔ وہ اب بے حد دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ دیکھ رہی ہوں کہ تم کتنے ظالم تھے، جسے اپنی ہی آنکھیں پسند نہیں تھیں۔ ویسے تم ایسی آنکھوں سے نفرت کیسے کر سکتے ہو؟ سب مجھے کہتے تھے کہ میری آنکھیں ماما جیسی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں اپنی آنکھوں کو ناپسند کرنے لگا۔ خبردار جو تم نے ایسا کیا ان کے ساتھ۔ اس نے مہندی والے ہاتھ سے تنبیہ کی۔ یاسر کی نگاہیں اس کے سرخ ہاتھوں میں الجھیں۔ اس نے بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ پکڑا تھا، پھر اس پر لگی مہندی دیکھنے لگا، ساتھ ہی دوسرا ہاتھ بھی پکڑ کر دیکھا، پھر سر اٹھایا۔ میرا نام کہاں ہے؟ یہ تو تم ڈھونڈو گے نا؟ اس نے ایسے کہا جیسے کہہ رہی ہو کہ سوری جی، میں اس میں آپ کی مدد ذرا بھی نہیں کر سکتی۔ وہ بغور ان سرخ رنگوں میں اپنا نام ڈھونڈ رہا تھا، اسے اپنا نام نہیں ملا۔ کہاں ہے؟ مجھے مل کیوں نہیں رہا؟ وہ اس لیے کہ تم توجہ نہیں دے رہے۔ میں پوری توجہ سے ڈھونڈ رہا ہوں، اس نے سر اٹھائے بغیر نماک سے کہا۔ وہ ہنسی، پھر لبوں پر ہنسی دبا کر اس کے جھکے سر کو دیکھنے لگی۔ کچھ محسوس کر کے یاسر نے سر اٹھایا اور پھر چونکا۔ اس کی آنکھوں کی شرارت اسے کچھ غلط ہونے کی آگاہی دے رہی تھی۔ نہیں ملا؟ آنکھیں پھیلا کر انداز سے پوچھا۔ تم نے نام لکھوایا بھی ہے یا نہیں؟ وہ مشکوک ہو چکا تھا۔ سیلینا کی دبی دبی سی ہنسی ابھری۔ ایجنسی کا گارڈ جسے بڑے بڑے مجرمین مل جاتے ہیں، اسے اپنی منکوہا کی ہتھیلی پر مہندی سے لکھا اپنا نام نہیں مل رہا۔ کیا کمال افسوس تھا انداز میں۔ یاسر کے نقوش بگڑے۔ اس نے اب کے اس کے ہاتھوں کو آنکھوں کے بالکل قریب کر لیا تھا۔ اس کے ایسے قریب کرنے پر سیلینا کی ہنسی ابھری۔ کچھ غلط تھا۔ یاسر نے پھر بے بسی سے چہرہ اٹھایا تھا۔ سم تھنگ از آف۔ نہیں، یہی ہے تمہارا نام؟ وہ مصر تھی۔ اسی پل سائرہ اندر آئی تو یاسر کو اس کی ہتھیلی پر جھکا دیکھ کر چونکی، پھر بے ساختہ ہی اس کا کہکا ابھرا۔ اس کے پیچھے اندر آتے ارمان نے بھی اسی سمت دیکھا تھا، اس کی بھی ہنسی نکلی تھی۔ کیا ہوا یاسر؟ ارمان نے آگے بڑھ کر پوچھا۔
مجھ سے بات مت کرو، میں اپنا نام ڈھونڈنے کے مشن پر ہوں۔ اس نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ ان تینوں کے کہے ابھرے۔ ساحر بھی اندر چلا آیا تھا، پھر آگے بڑھ کر ذرا جھکا، یاسر کی انسپیکشن دیکھی۔ تم غلط طرح سے نام ڈھونڈ رہے ہو۔ اس کے کہنے پر سب نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ لڑکیاں ایک ٹرک کے تحت نام لکھواتی ہیں، ایک حرف کسی مہندی کی ڈیزائن میں ہوتا ہے اور دوسرا حرف کسی اور ڈیزائن میں، ایک پیٹرن کے تحت لکھا جاتا ہے، ایسے کہ تمہارا نام دیکھنے پر پورا لکھا ہو ہتھیلی پر یہ ایک ساتھ نہیں لکھا ہوگا، اور باولے یہ تمہیں دور سے نظر آئے گا، دور کرو ہتھیلیاں آنکھوں سے۔ سب ہنسے تھے، ساحر کو بھی ہنسی آ رہی تھی۔ اس نے ہتھیلیاں دور کر لیں۔ اس کا نام واضح لکھا ہوا تھا، وہ محض دور سے دیکھنے پر ہی سمجھ آ رہا تھا۔ ڈھونڈ لیا، کارنامہ سر انجام دیے، خیر مبارک ہو، ارمان نے کہا۔ یاسر نے سر ہلایا تھا۔ مجھے اتنا تو مجرمین کو ڈھونڈنے میں بھی نہیں سوچنا پڑتا، مجھے نہیں پتا تھا مہندی سے نام لکھوانے میں بھی لڑکیاں اتنی سائنس استعمال کرتی ہیں۔ وہ خوش تھا، اس نے نام ڈھونڈ لیا تھا۔ پھر کھانا کھانے گیا۔ خوش گپیوں کے دوران چائے کا دور بھی چلا، ہر جانب گلاب اور موتیے کی مہک سی تھی۔ شام اتر آئی، جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ حنیفہ اب سلینا کو لیے سردار سے اجازت طلب کر رہے تھے۔ پھر وہ ذرا فاصلے پر کھڑے یاسر کی جانب بڑھ آئے، اسے مسکرا کر دیکھا اور پھر گلے لگا لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھ سے لڑتے لڑتے ایک دن میرے بیٹے بن جاؤ گے۔ وہ مسکرایا، پھر ان سے الگ ہوا۔ وہ اسے دعائیں دے رہے تھے۔ میرا دل نہیں کر رہا کہ سلینا کو جانے دوں، ابھی بھی رخصتی میں ایک دن ہے، سردار نے افسوس سے کہا تو سب ہنس دیے۔ اب وہ آگے بڑھے، سلینا کو سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دے رہے تھے۔ پھر سب انہیں باہر تک چھوڑنے آئے۔ 3-4 گاڑیاں ایک ساتھ شہر کی جانب بڑھیں۔ وہ، سردار، سلطانہ، ساحر پیچھے رہ گئے۔ پھر ساحر نے بھی اجازت طلب کی اور اپنی کار کی جانب بڑھایا۔ ایک پرسکون نکاح بابرکت طریقے سے اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ اگلے دن ایجنسی کے کانفرنس ہال میں بہت سے رپورٹرز جمع تھے۔ یوول، نظر امجد، حنیفہ، سلمان، سب موجود تھے۔ اس کانفرنس میں کیا ہونے والا تھا ان میں سے کسی کو علم نہیں تھا، لیکن سلینا نے انہیں اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے بلایا تھا۔ رپورٹرز اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے الگ الگ ڈیسک پر بیٹھے تھے۔ اونچے سے ہال کے سٹیج پر ایک چکنا سا ٹیبل موجود تھا۔ ہال کے پیچھے موجود شیشے کی کھڑکیوں سے روشنی اندر کو گر رہی تھی۔ اسی پل وہ ہال کے اندر داخل ہوئی، سیاہ سلک کا لباس پہنے، اس کا پسندیدہ لباس، سیاہ ہائی ہیلز، گردن میں جانا پہچانا سا سیاہ مفلر لپیٹے۔ ایک جانب قطار میں کرسیوں پر نامور اداکارائیں بھی براجمان تھیں۔ سلطانہ بھی اسی پل آ کر پچھلی نشست پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اعتماد سے آگے بڑھی اور پھر ٹیبل کے پیچھے رکھی کرسی کھینچ بیٹھی۔ سب اس کی جانب ہی متوجہ تھے۔ اسی پہر داخلی دروازے سے یاسر اندر داخل ہوا تھا، سیاہ پینٹ کوٹ، ٹائی اور بالوں کو سلیقے سے جمائے۔ اس کی کلائی میں گھڑی بندھی تھی اور وہ بھی اسی اعتماد کے ساتھ پچھلی نشست پر جا بیٹھا تھا۔ سلینا نے چہرہ قدرے آگے کیا، ہلکا سا مسکرائی۔ میرے ڈرامے کے پوسٹرز اور مجھے اصل زندگی میں دیکھنے کے بعد آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں واقعتاً خوبصورت ہوں۔ ہال میں مسکراہٹیں ابھری تھیں۔ وہ بھی اسی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہا تھا اس کی خوبصورتی سے آبسیسڈ ایکٹریسز۔ میرے ڈرامے کی کامیابی اور اس کے ریکارڈز توڑتے بزنس کے بعد میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں۔ میں نیچے سے اوپر آئی، پھر پستی میں دھکیل دی گئی، اور ایک بار پھر میری شہرت بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ مجھے اپنی زندگی سے بہت شکوے تھے، اب نہیں ہے۔ میں نے اس سفر میں ڈس آرڈرز کی اذیت دیکھی، ڈائریکٹرز کے ناجائز رویے برداشت کیے، ٹی وی اسکرین پر چلتی زیادتیوں سے بھرپور تبصروں کو خاموشی سے سہا۔ زندگی نے وہ کچھ بھی دکھایا جو بتانے کے قابل نہیں ہے، لیکن میں یہاں آج اس بارے میں بات نہیں کرنے آئی۔ آج میں ایک بے حد اہم فیصلے کے متعلق بات کرنے آئی ہوں۔ اس نے ہاتھ سے ساحر کو اشارہ کیا تو وہ چند کاغذات لیے اس تک آیا۔ حنیفہ اور سلمان چونک کر سیدھے ہو بیٹھے تھے۔ ان دونوں نے ایک پل کے لیے بے یقینی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ بہت پہلے لیا تھا، اتنی غربت اور بھوک سہنے کے باوجود بھی، اور میں اس فیصلے پر ذرا بھی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوں، نہ ہی مجھے اس فیصلے پر کوئی گلٹ ہے۔ میں ایک ہلکے دل اور بوجھ سے آزاد کندھے لیے یہ فیصلہ کر رہی ہوں۔ اس نے چہرہ اٹھایا، یاسر کو دیکھ کر مسکرائی، وہ بھی جواباً مسکرایا تھا۔ میں سلینا مظہر، حنیفہ مظہر کی بیٹی، کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ کر اس ایجنسی سے مستعفی ہوتی ہوں۔ میں اپنے پیشے، اپنی اداکاری، اپنی گلیمرس زندگی سے دستبرداری کا اعلان کرتی ہوں۔ وہ چہرہ اٹھائے اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ ہال میں یکدم ہی بے چینی سی پھیل گئی تھی۔ ایکٹریسز نے ٹانگ سے ٹانگ اتار لی تھی۔ نظر امجد کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔
یاسر ویسے ہی نرمی سے مسکرا کر اسے دیکھتا رہا۔ رپورٹرز اب کھٹاکھٹ کی بورڈ پر لکھتے جا رہے تھے، جس زندگی نے مجھے ذلت سے دوچار کیا، جس زندگی نے مجھے عزت کا ذائقہ چکھنے کا موقع دیا، جس زندگی نے مجھے آنسو دیے، جس زندگی نے مجھے ہنسی دی، جس زندگی نے مجھے آسمان پر بٹھایا، جس زندگی نے مجھے زمین پر دے مارا، جس زندگی نے میری زندگی برباد کی، جس زندگی نے میری زندگی آباد کی، میں اس زندگی سے دستبردار ہوتی ہوں۔ میں سیلینا مظہر ایسی زندگی کو دن کی واضح روشنی میں چھوڑ رہی ہوں جو کٹھن وقت آنے پر مجھے تاریکی میں چھوڑ دیتی ہے۔ میں اس شہرت، عزت، پیسے، محبت اور نفرت کو آپ سب کو گواہ بنا کر آج اور ابھی چھوڑ رہی ہوں۔ اس نے سامنے موجود کاغذات پر دستخط کیے۔ اعتماد اس کی آنکھوں، اس کے لہجے، اس کے انداز سے جھلکتا تھا۔ وہ آج فیصلہ کر کے یہاں آئی تھی۔ ہال میں مرعوب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی، ایسے جیسے ان سب کو یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ ایسے تابناک وقت میں اپنی زندگی چھوڑ کر جا رہی ہے، لیکن وہ جا رہی تھی۔ اس نے سائن کر کے پیپرز ٹیبل پر رکھے، قلم بند کیا، سر اٹھا کر حنیفہ کو دیکھا، پھر سلمان کو دیکھا۔ ان دونوں کی آنکھیں نم تھیں لیکن ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ میرے لوگوں نے میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، چاہے تاریکی ہو چاہے روشنی ہو، اب میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں۔ میں آئندہ زندگی میں کبھی بھی اس پیشے سے جڑنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ میں آئندہ کبھی اداکاری نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ ٹی وی کی جانب بے یقینی سے دیکھتا واجد سن تھا۔ اس کی پریس کانفرنس دیکھتی ماریا لمحے بھر کو مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سیلینا زندگی میں جیت گئی تھی۔ اور آج میں آپ سب لوگوں کے سامنے ایک اہم بات تسلیم کرنے لگی ہوں۔ وہ ٹھہری، پھر گردن اٹھا کر جیسے کسی کو تلاش کرنا چاہا ہو۔ میں دنیا کے سامنے یاسر عالم کو اپنا شریک حیات تسلیم کر رہی ہوں۔ ہم پچھلے دنوں ہی نکاح کے تعلق میں بندھے ہیں۔ میں نے سوچا جو شخص مجھے میرے اندھیروں میں نہیں چھوڑ سکا، وہ مجھے میری روشنیوں میں کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے دور جانے کا سوچتا، میں نے اسے خود سے باندھ لیا۔ اب وہ چاہ کر بھی مجھ سے بھاگ نہیں سکتا۔ ہال میں کہے گونجے تھے، وہ بس مسکرا رہا تھا۔ ایکٹریسز کی قطار میں بیٹھی جولیا بے یقین تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ یاسر عالم یہاں سٹیج پر آئیں اور مجھے اس زندگی سے بہت باعزت طریقے سے اپنی زندگی میں لے کر جائیں، تاکہ لوگ یاد رکھیں کہ بعض ایکٹریسز نہ گرتی ہیں نہ ٹوٹتی ہیں، بلکہ بہت بااعتماد اور بے خوفی سے اس زندگی کو چھوڑ کر بھی زندہ رہتی ہیں، سروائیو کرتی ہیں، سانس لیتی ہیں۔ میں ایک ایکٹریس ہوں جو اپنے باڈی گارڈ کا انتظار کر رہی ہوں۔ یکدم ہی یوول اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر اس نے چہرے پر سیلینا کے لیے ڈھیروں فخر لیے تالیاں بجائیں۔ اگلے ہی پل سلمان بھی اٹھ کھڑے ہوئے، پھر حنیفہ، پھر سلطانہ، پھر نظر، پھر ایکٹریسز، پھر سب رپورٹرز۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ تالیاں اتنی تیز تھیں کہ اسے کان پڑتی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ عمر اپنے لاؤنج میں بیٹھا اس کے لیے تالیاں پیٹ رہا تھا۔ شگفتہ اپنے ٹی وی کے سامنے براجمان روتے ہوئے تالیاں بجا رہی تھی۔ سائرہ میک اپ چھوڑے تالیاں بجاتی جا رہی تھی۔ دادا اپنے ٹی وی ہال میں بیٹھے تالیاں بجا رہے تھے۔ اس کے سب سے بڑے فین بوائے ساحر سٹیج پر اس کے پیچھے کھڑا تالیاں بجا رہا تھا۔ نچلے فلور کے گارڈز اپنے تمام کابوں کو پسے پشت ڈالے اس کے لیے فخر سے تالیاں بجا رہے تھے۔ ان کی بیوٹی کوئین سیلینا۔ وہ اٹھا، اس تالیوں کی گونج میں سٹیج کی جانب بڑھا، پھر آگے بڑھ کر اسے ہاتھ دیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ رپورٹرز اب ان دونوں کی تصاویر کھٹاکھٹ لے رہے تھے۔ پھر اس نے سیلینا کو ساتھ لیا۔ وہ دونوں اب اعتماد سے چلتے نیچے اتر رہے تھے۔ رپورٹرز ان کے ساتھ ہی باہر نکلے تھے۔ یاسر نے اس پر ایک نگاہ ڈالی تھی۔ پتہ نہیں مجھے تمہارے لیے آگے اور کیا کیا کرنا ہوگا۔ تم جانتے ہو کہ تم میرے لیے سب کچھ کر سکتے ہو۔ ویسے یہ مفلر میرا ہے، لیکن اب تو یہ میرا ہے، مسکرا کر کہا تو وہ ہنس دیا۔ وہ دونوں اب رپورٹرز کے ریلے کے ساتھ داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان کا کپل دن کی روشنی میں مزید جگمگانے لگا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ اسے اسی داخلی ہال کے سامنے پہلی دفعہ رپورٹر سے بچا رہا تھا، اور ایک یہ وقت تھا کہ وہ اسے ساتھ لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ ہر جگہ اس کے ساتھ تھا۔ داخلی دروازے کے سامنے وہ دونوں ٹھہرے، پھر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ میں کب اچھی نہیں لگتی؟ نوک جھونک جاری تھی۔ لوگ پیچھے رہ گئے، بس وہ دونوں ہی آگے بڑھ رہے تھے۔ ولیمہ اور رخصتی ایک ہی دن رکھی گئی تھی۔ ہال کی روشنیوں میں ایک جانب گارڈز براجمان تھے اور دوسری جانب ٹرسٹ کے بچے۔ درمیان میں سٹیج تک جاتا راستہ پھولوں سے سجا تھا، اور سپاٹ لائٹ میں حنیفہ کا ہاتھ بازو سے تھامے سٹیج تک بڑھ رہی تھی۔
وہ سامنے اسٹیج پر کھڑا اسے گنگ سا دیکھ رہا تھا۔ سرخ لہنگے میں وہ اتنی حسین لگ سکتی تھی، اس نے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ان دونوں نے ٹرسٹ کے بچوں کے ساتھ کھانا کھایا، پھر وہ پورے اہتمام سے اس کے گھر رخصت ہو کر آ گئی۔ فضول رسموں اور ہر قسم کے شور ہنگامے کے بغیر ان کی رخصتی بہت بابرکت طریقے سے ہوئی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں براجمان تھی، اس کے لیے اس کے کمرے میں موجود ہونا اتنا نیچرل تھا کہ وہ بالکل بھی کسی گھبراہٹ کا شکار نہیں تھی۔ وہ کمرے میں آیا، اسے دیکھا۔ میں یہ لباس تبدیل کر رہا ہوں، مجھے اس کا بوجھ چبھ رہا ہے، آتی اس نے یہ کہا تھا۔ وہ ٹھہری، پھر ہنسی۔ کچھ پل بعد اس نے بھی لباس تبدیل کر لیا تھا۔ اب وہ میک اپ، جیولری سے آزاد قمیص شلوار میں ملبوس تھی، بال کھولے اور شفون کا دوپٹہ اوڑھے۔ دادا کے پاس چلتے ہیں، ہم تینوں نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا اور مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ آرام دہ سے سرمئی قمیص شلوار میں ملبوس یاسر نے سر ہلایا تھا۔ پھر وہ دونوں سردار کے کمرے کے دروازے کے باہر جا کھڑے ہوئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے دروازہ کھولا اور چونکے۔ تم دونوں اس وقت؟ دادا بھوک لگ رہی ہے، کیا آپ کو نہیں لگ رہی؟ سلینا نے کہا۔ وہ کبھی تو ایک کو تکتے، کبھی دوسرے کو، پھر وہ بے اختیار ہی ہنس دیے۔ اگلے کئی لمحات میں کچن سے اٹا پٹخ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اور دادا گول ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ سردار اسے اپنے وقت کا کوئی قصہ سنا رہے تھے اور وہ انعماق سے سن رہی تھی۔ یاسر ان کے لیے کھانا گرم کر رہا تھا۔ کچھ پل بعد وہ تینوں باتیں کرتے کھانا کھا رہے تھے۔ بچے، اتنا بڑا فیصلہ لیا تم نے، یاسر کو پہلے سے بتایا تھا؟ وہ ان کے سوال پر مسکرائی تھی۔ جی دادا، اسے پہلے سے بتایا تھا۔ اور اس کا کیا رد عمل تھا؟ اس نے کہا جو تمہاری مرضی ہو وہ کرو، میں تمہیں ہر جگہ سپورٹ کروں گا۔ اس کے جواب پر دادا نے محبت سے یاسر کو دیکھا تھا۔ وہ رغبت سے کھانا کھا رہا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ کتنا پیارا ہے، انہوں نے سلینا کی جانب جھک کر سرگوشی کی تھی۔ میں سن سکتا ہوں، دادا نے کہا تو وہ دونوں ہنس دیے۔ پھر سلینا دادا کی جانب جھکی۔ دادا، مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ اس بار وہ ہنس دیا تھا۔ کھانا کھایا جا چکا۔ وہ برتن سمیٹ کر سنک میں جمع کر رہی تھی۔ اچھا بچوں، اب میں سونے جا رہا ہوں، تم لوگوں کی شادی نے مجھے تھکا دی ہے، اور تم لوگ بھی آرام کرو۔ سلینا بچے، یہ برتن صبح میسم دھو لے گا، تم آرام کرو۔ جی دادا، اس نے کہا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ وہ اب آستینے چڑھائے برتن دھونے کی تیاری میں لگ رہی تھی۔ یاسر نے اسے دیکھا۔ میسم کر لے گا سلینا؟ جی گارڈ جی، مجھے پتہ ہے وہ کر لے گا، لیکن ایز اے ہیومن میری بھی کچھ ویلیوز ہیں۔ مجھے جھوٹے برتن رکھ کر سونا بالکل نہیں پسند۔ اب آپ یہاں آئیں اور برتنوں کو صاف کپڑے سے سکھا کر سٹینڈ پر رکھتے جائیں۔ خبردار جو آواز کی، دادا سو رہے ہیں۔ اس نے ہدایات دیں۔ وہ آگے بڑھایا۔ اب وہ برتن دھو دھو کر اسے دے رہی تھی اور وہ کپڑے سے سکھا کر سٹینڈ پر رکھ رہا تھا۔ اس کا شفون کا دوپٹہ پیچھے کرسی پر لٹکا تھا۔ تم اپنے فیصلے سے خوش ہو؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ وہ مسکرائی، ایک لٹ رخسار پر جھولنے لگی۔ بہت، نہ صرف خوش بلکہ مطمئن ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ خوش ہو؟ آف کورس، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ وہ اسے چند پل چہرہ پھیرے دیکھتا رہا۔ برتن جلد دھل گئے۔ اس کے ہاتھ پانی میں رہنے کے باعث یخ ہو رہے تھے، انگلیاں آگے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ یاسر نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر اس سے لیے اپنے ساتھ کمرے کی جانب بڑھایا۔ اب وہ تولیے سے اس کے ہاتھ خشک کر رہا تھا اور وہ محض اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے تولیہ ایک جانب ڈالا، پھر اس کے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھا۔ اب سلینا کے یخ ہاتھ اس کے گرم ہاتھوں تلے دبے تھے۔ وہ اس کے بے حد پاس کھڑی تھی۔ کتنے ٹھنڈے ہو رہے ہیں تمہارے ہاتھ۔ مجھے یقین ہے کہ اب گرم ہو جائیں گے۔ اس کے کہنے پر وہ مسکرایا تھا، پھر اسے دیکھتا رہا۔ مجھے کبھی نہیں پتا تھا کہ مجھے کسی لڑکی سے اتنی محبت ہو جائے گی کہ میں اس کے یخ ہاتھ اپنے ہاتھوں سے گرم رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سلینا کی پلکیں لمحے بھر کو جھکی تھیں۔ وہ اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن اب تمہیں محبت ہو گئی ہے اور تم ایسا کر رہے ہو۔ اس نے بمشکل مسکرا کر چہرہ اٹھایا۔ وہ اسے ہی تک رہا تھا۔ اس کی پلکیں گرنے اٹھنے لگیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی گرتی اٹھتی پلکیں اسے الجھا رہی تھیں۔ تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی یاسر؟ کچھ پل بعد اس کی نظروں سے گھبرا کر اس نے سوال کیا۔ پھر اسے دیکھا۔ اف، ان آنکھوں میں دیکھنا آج سے پہلے کبھی اتنا مشکل نہیں تھا۔ اس بات کا جواب چاہیے تو تمہیں میری طرف دیکھنا ہوگا۔ اس کی مسکراتی آواز پر سلینا نے اسے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ دیکھ سکتی ہوں میں تمہاری طرف، میں تم سے ہرگز نہیں شرماتی۔ جی کڑا کر کہا۔ وہ مسکرایا، پھر لب دبا کر بمشکل مسکراہٹ روکی۔ اپنے ہاتھوں تلے دبے اس کے ہاتھوں کو نگاہوں کے سامنے کیا، اسے دیکھا، پھر ان ہاتھوں پر جھکا اور انہیں باری باری چوما۔ سلینا مظہر کا چہرہ کانوں کی لوؤں تک سرخ ہوا تھا۔
وہ جیسے لمحے بھر کو اس کے سامنے بے بس ہوئی تھی. اسے لگا وہ مزید کھڑی نہیں رہ سکے گی، یا شاید اس کے اتنا قریب کھڑی نہیں رہ سکے گی. یاسر، اس نے الجھتی سانسوں کے درمیان اسے پکارا تھا. وہ اب اس کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگا رہا تھا. کچھ تھا اس کے انداز میں کہ سیلینا کی آنکھیں نم ہونے لگیں. عقیدت سی تھی اس کے انداز میں. اس نے اس کے ہاتھوں کو ایک بار پھر سے اپنے ہاتھوں تلے رکھا تھا، عین سینے پر. اس کلب میں جہاں تمہیں اسکیم کے ذریعے بلایا گیا تھا، مجھے تم سے وہاں محبت ہوئی تھی. اس کی آنکھوں میں حیرت سی اتری. وہاں؟ ہاں، ایک لڑکی مجھے اتنی امید سے دیکھ رہی تھی کہ میں اسے ایسی جگہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اور مجھے لگا کہ میں واقعی نہیں جا سکتا. میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن آگے بڑھ نہیں سکا. اس لڑکی کی آنکھوں نے میرے قدم زنجیر کر دیے تھے. مجھے لگا میں اسے اپنے ساتھ لیے بغیر یہاں سے ہل نہیں سکوں گا. اسے بالکل اندازہ نہیں تھا. وہ یقیناً اس کے ایسے انکشاف پر حیران ہوئی تھی. پھر مسکرائی. لیکن تم نے کبھی بھی پراپر طریقے سے مجھے نہیں بتایا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو. الفاظ اور لہجے میں شکوہ سا تھا. وہ ذرا سا آگے جھکا، آنکھوں میں شوخی تھی. کس نے کہا مجھے آپ سے محبت ہے؟ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی. آنکھوں میں خفگی سی ابھری. کیا نہیں ہے؟ نہیں سیلینا جی، ہم آپ سے محبت نہیں کرتے، ہم آپ سے عشق کرتے ہیں. وہ جو لڑنے کے لیے لب کھول ہی رہی تھی ٹھہر گئی. اسے جیسے یقین نہیں آیا. اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر وہ یکدم ہنسا تھا. اس نے تیزی سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالے. تم شروع سے ہی اتنے بے باک تھے یا مجھ سے ملنے کے بعد ہوئی ہو؟ اس نے رخ پھیر کر رخسار دونوں ہاتھوں سے چھپاتے ہوئے پوچھا تھا. وہ مسکراہٹ روک کر آگے آیا. مجھے لگتا ہے یہ سب آپ کی صحبت کا اثر ہے. تم؟ وہ پلٹی پھر اسے دیکھا. پیارا ہوں نا بہت؟ وہ ہنستی. پاگل ہو تم. وہ چند پل اسے دیکھتی رہی تھی، جانے کی اس کی آنکھیں لمحے بھر کو نم ہوئی تھیں. رونا کیوں آ رہا ہے؟ نرمی سے پوچھا. ساتھ ہی اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا جیسے اسے کمفرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہو. مجھے لگا تھا میں ذلیل ہو جاؤں گی، ڈوب جاؤں گی، ختم ہو جاؤں گی. لیکن اس کی آواز کانپی. یاسر اب جھک کر عقیدت سے اس کے بالوں کو چوم رہا تھا. اس نے شکر سے آنکھیں بند کر لیں. ایسے کیسے ذلیل ہو جاؤ گی؟ وہ اب اسے دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹا. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھے مل سکتے ہو. مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی مجھ سے بھی اتنی محبت کر سکتا ہے. وہ اب انگوٹھے سے اس کا بھیگا رخسار صاف کر رہا تھا. پھر اسے بے حد نرمی سے خود سے لگایا. پھر لگائے رکھا. کچھ نہیں کہا. سارے الفاظ بے معنی ہو گئے. میں نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی. اس کہانی میں بچے اسکول کی بے رحمی کا شکار ہوتے ہیں. وہ تاریکی میں ڈوبے بے بس بچے تھے. لیکن پھر ان کی زندگی میں ایک استاد آیا جس نے انہیں یہ بتایا کہ زندگی ماضی اور مستقبل کے غم سے آزاد ہو کر زندہ رہنے کا نام ہے. زندگی کارپ ڈائم کا نام ہے. وہ بچوں کو کہتا تھا کہ اسے اس کے نام کی بجائے او کیپٹن، مائی کیپٹن کہہ کر بلائیں. جانتے ہو کیوں؟ وہ اس سے الگ ہوئی. اسے چہرہ اٹھا کر دیکھا. وہ نرمی سے اس کی بات سن رہا تھا. کیونکہ وہ ان بچوں کا نجات دہندہ تھا. وہ ان کا سولجر تھا. وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے ان سب کو تاریکیوں سے نکالا تھا. وہ ان کا کیپٹن تھا. میں نے اپنے آس پاس کیپٹن تلاش کرنا چاہا. مجھے کوئی نہیں ملا. لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میرے کیپٹن تو تم ہو. او کیپٹن، مائی کیپٹن. وہ مسکرا دیا تھا. پھر اسے دوبارہ خود سے لگایا. اس کے سر پر اپنی تھوڑی رکھی. ہاں، میں تمہارا کیپٹن ہوں، اور اس کیپٹن کے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے. کیسا سرپرائز؟ وہ اس سے الگ نہیں ہوئی. کل ہم ایک فیملی ٹرپ پر جائیں گے. تم، میں، دادا، ارمان، سائرہ، ماما، چیف، سلمان، انکل، ہم سب. اب وہ اس سے الگ ہوئی تھی. آنکھوں میں ڈھیروں بے یقینی لیے اسے دیکھا. واقعی؟ ہاں، ہم کل فیملی ٹرپ پر جائیں گے. کیمپنگ کریں گے. میں بس چلاؤں گا. تم سب پیچھے بیٹھ کر سفر انجوائے کرنا. تمہارا ایک خواب اور اپنا ایک خواب میں ایسے پورا کرنا چاہتا ہوں. وہ ہنستی. اسے رونا بھی آ رہا تھا. اس نے شدت جذبات سے اپنا منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا. ترچھی چھت کے نیچے کھڑے وہ دونوں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے. اور وہ تھے سمندری جہازوں کی مانند کہ جو سفر کرتے تھے سمندر کی تاریک گہرائیوں میں اور ڈھونڈ لاتے تھے ایک اجلا دن جو ٹھہر جاتا ہے. اوکے جی، تو یہ ناول ختم ہو گیا. کیوٹ سا، پیارا سا، سافٹ رومانس والا ناول. مزہ آ گیا.
بہت اچھے اچھے ناولز ہوتے ہیں جو کہ بہت اس میں شدت سی ہوتی ہے اور کافی انٹینس ہوتے ہیں، اسپیشلی اگر ان کی اینڈنگس اچھی نہیں ہوتی. تو میں یہ نہیں کہہ رہی وہ اچھے ناولز نہیں ہوتے، میں نے پہلے یہ کہا ہے کہ وہ اچھے ناول ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ تھک جاتے ہو تو آپ چاہتے ہو کچھ سافٹ سا پڑھوں، کچھ اچھا سا پڑھوں. اب اس میں بھی تھی وہ ڈارک سائیکالوجی بھی تھی، اس میں کرائم بھی تھا، اس میں سسپینس تھا، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی وہ لائٹ تھا. مطلب اگر کوئی پرابلم ہوتی تھی نا تو 3-4 صفحوں کے بعد وہ سالو ہو جاتی تھی، پھر نئی پرابلم آتی تھی، وہ الگ بات تھی. تو بہت جلدی سارا کچھ ہوا ہے. اب یہ کتنا 1000 صفحوں کا تھا، اس کو آرام سے اگر رائٹر کھینچتی نا تو 2000 پہ تو ہو ہی جاتا، اور تب بھی کسی کو یہ ڈریگ نہ لگتا. تو اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ ہوتی رہی، اتنے پرابلمز آئے اور ساری پھر فوراً نہ سالو ہوتی گئی. تو یہ بڑی اس کی اچھی بات تھی کہ جلدی کہانی آگے چلی. یاسر عالم بہت پیارا کریکٹر تھا، بہت زیادہ اچھے والا میسکولین کریکٹر تھا جس نے حفاظت کرنا تھا. اس کا تو کام ہی یہ تھا نا کہ اس نے حفاظت کرنی ہے، تو وہ ہر لمٹ تک گیا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو اس کی بھی اپنا ایک بچپن کا ٹراما تھا، تو وہ بھی اس نے آخر میں اوور کم کر لیا. اور سیلینا کی تو ویسے ہی لائف بچپن سے ہی بہت ہارڈ رہی ہے، تو وہ پھر اب اچھی ہو گئی ہے. اب وہ جو چاہتی تھی کہ وہ پہلی بھی ایک دفعہ گاؤں میں جب آتی ہے دادا کو کہہ رہی ہوتی ہے نا کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر بندہ شادی کر لے، یہیں رہے، ایسا کچھ، اور سارا کام چھوڑ دے. تو وہ اس کو مل گیا جو وہ چاہتی تھی. تو کریئر بنانا، یہ ساری چیزیں کرنا، یہ ایک چوائس ہوتی ہے. اور ہم لوگوں کے آج کل یہ بڑی ڈیبیٹ چلتی ہے کہ عورت کو کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ میں کہتی ہوں کوئی بھی ڈیسائیڈ نہ کرے کہ عورتیں آج کل ضرور کام کریں یا عورتیں کام نہ کریں، وہ گھر بیٹھیں. یہ چیز ڈیسائیڈ عورت خود کرے کہ مجھے کام کرنا ہے یا مجھے گھر سجانا ہے، گھر بنانا ہے. گھر بنانا اٹ سیلف از اے بگ کام، ٹھیک ہے. تو اب وہ عورت کی مرضی ہے، اب اسے کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا کہ تم بھی کام کرو، دیکھو سب کام کر رہے ہیں، پیسے بناؤ. اور اسے کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تم گھر بیٹھو، میں ہوں نا کام کرنے کے لیے، تم بس گھر سنبھالو، بچے سنبھالو. تو آپ ان کو جو وہ ان کی کریئر چوائسیز ہیں ان کو آپ رسپیکٹ کریں، اور اس کے اکارڈنگ لائف پارٹنر کی اگر بات ہے تو آپ دیکھ لیں. اگر آپ کو ہاؤس وائف چاہیے تو آپ اسی بندی سے شادی کریں جس کو کریئر میں انٹرسٹ نہیں ہے، جو گھر بنانا چاہتی ہے، جس کو گھرداری میں، بچوں میں اور ان میں انٹرسٹ ہے. اگر آپ کو کریئر اورینٹیڈ بیوی چاہیے تو آپ اسی لڑکی سے شادی کریں جو کہ کریئر اورینٹیڈ ہے. آپ ایک لڑکی لے آئیں اپنی مرضی کی، بعد میں اور اس کو چینج کرتے رہیں، ایسے تو نہیں ہوتا نا. تو آپ اپنی جیسی آپ کی وہ ڈیمانڈز ہیں ویسی لڑکی سے شادی کریں. تو بس عورت کو نا کھل کے جینے دینا چاہیے، اور وہ پھر وہ سب کرتی ہے جو کہ اس کی ہسبینڈ، اس کی فیملی، اس کے پیرنٹس، ان چیزوں کے لیے اچھا ہے. تو وہ اپنے آپ کو بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہے. پرائیورٹائز بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جو خود کو کرتی ہیں. تو سیلینا نے کام چھوڑ دیا، حالانکہ یاسر اسے خود ہی کہتا ہے، جب واجد اس کو کہتا تھا کہ تم یہ کام چھوڑ دو، میرے گھر، میرے جو ہمارا جو ہے میرے بابا وغیرہ کی ہے، ان کا یہ پروفیشن ہے سیاست والا، تو ان کے لیے یہ اچھا نہیں سمجھا جائے گا کہ اگر ان کی بہو ایسی کوئی ایکٹریس ہوگی. تو وہ اس کے منہ پہ پانی پھینک دیتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے منہ پہ وہ پانی پھینک دیتی ہے، لیکن یاسر اسے خود بھی نہیں کہتا، اور وہ اس کے لیے خود ہی کام چھوڑ رہی ہے. اس کے لیے نہیں چھوڑ رہی، خیر خود کے لیے چھوڑ رہی ہے، لیکن اس سے فائدہ تو یاسر کو ہی ہوئے گا نا کہ اب اس کو ایک مطلب ایک پرابلمیٹک یہ ایک کریئر ہے نا یہ ایکٹریسز والا. ظاہری بات ہے پرابلمس تو آتی ہیں، آپ نے ڈیلی ایسے کرنا ہے. گلیمر یہ والی جو انڈسٹری ہے اس میں ایسے ہی ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے سروائیو کرنا، پرابلمس آتے ہیں اس میں بہت زیادہ. تو اب اس کی لائف پرابلم فری ہوگی، سیلینا اور دادا گھر رہیں گی خوشی خوشی. دادا کا کریکٹر بہت مزے کا تھا، فنی سے تھے، کیوٹ تھے دادا. یاسر جب وہ گاؤں کے معاملات حل کر رہے تھے تبھی اتنے کیوٹ لگ رہے تھے، تو اپنے پوتے کے لیے تو انہوں نے پھر ظاہری بات ہے اچھے والا ہی دادا بننا تھا. اور سیلینا کی ماں کا کوئی اتنا خاص رول نہیں بتایا گیا. اس کا بھی یہ اب کہہ سکتے تھے کہ وہ پچھتائی، کیونکہ ظاہری بات ہے اس کا اتنا اچھا ہسبینڈ تھا، صرف اس لیے کہ وہ زیادہ نہیں کما پا رہا تو اس نے اس کو چھوڑ دیا. تو بعد میں تو وہ بھی اتنا اچھا سیٹل ہو گیا، تو اس کو یہ بھی تھوڑا دکھانا چاہیے تھا کہ وہ پچھتا رہی ہے. خیر پچھتا تو رہی ہوگی اوبویسلی، لیکن اب وہ اتنی امیر ہو گئی ہے تو یہ بھی اچھی چیز ہو گئی ہے. اور اوور آل بہت اچھا ناول تھا، مجھے بہت مزہ آیا. اور میں رابعہ خان کا ایک اور ناول ہے ویلیو تھا یا ویلو تھا، جو بھی اس کا نام ہے،
وہ سٹارٹ کرنے والی ہوں اپنے دوسرے چینل پاک ناولز پہ. آپ اس کو بھی ضرور سنیے گا. اور میرے دوسرے چینل ہیں پاک ناولز اور پاک ناولز فار ایور، ان کو بھی چیک آؤٹ کریں. وہاں پہ بڑے مزے مزے کے ناولز ہوتے ہیں، تو آپ ان کو انجوائے کریں. اور ہاں، اگر میں آپ کو سجیشن دیتی چلوں، اگر آپ کو ایسا سافٹ فنی سا ہلکا پھلکا سا ناول چاہیے تو اسی چینل پہ ناول ہے یار یاروں سے ہونا جدا. مزے کا ناول ہے. اگر آپ کو یہ اچھا لگا تو وہ بھی اچھا لگے گا. اس کے علاوہ یارم بھی ایک ایسا ناول ہے بائی سمیرہ حمید. وہ بھی ایسا ہی ہلکا پھلکا سا ناول ہے، بہت خوبصورت، اس میں سافٹ رومانس ہے. تو وہ بھی آپ ضرور سنیے گا. یہ دونوں آپ کو اسکرین پہ میں دکھا دوں گی، ان کو چیک آؤٹ کریں اور مجھے رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.